السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، دنیا کا جو طاقتور ملک ہے امریکہ، وہ اس وقت الیکشن کے پروسیس سے گزر رہا ہے۔ ہر 4 سال میں وہاں پر پریزیڈنٹ کے لیے، صدر کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ 2 پارٹیاں ہیں وہاں پر، ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ایک ریپبلکن، دوسرے کچھ چھوٹے موٹے پارٹیاں بھی ہیں، لیکن مین جو 2 پارٹیاں ہیں یہ الیکشن میں وہاں کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ کانٹیسٹنٹس ہوتے ہیں، الیکشن میں حصہ لینے والے ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور وہ ڈیبیٹ بڑی اہم ہوتی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ پریزیڈنٹ بنا تو پالیسیز کیسے ہوں گی، اور دوسرا پریزیڈنٹ بنا تو اس کی پالیسیز کیسے ہوں گی۔ ہر ملک کے پالیسی میکرز اور ہر ملک کا جو دانشور طبقہ ہے یہ ڈیبیٹ کو دیکھتا ہے، پوری توجہ اسی ڈیبیٹ کو ہوتی ہے۔ 3 دن پہلے وہاں کے جو کانٹیسٹنٹس ہیں پریزیڈنٹس، ایک خاتون ہے کملا ہیرس، دوسرا سابق صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ان دونوں کے درمیان ڈیبیٹ چلی۔ ڈیبیٹ میں جو باتیں زیر بحث آئیں، سب سے پہلے اکنامی، معیشت، پھر اس کے بعد دوسری بات ریپروڈکٹیو رائٹس، پھر گن وائلنس، اور پھر فارن پالیسی، اور دوسری چھوٹی باتیں بھی، لیکن مین باتیں تو یہ تھی۔ معیشت، امریکہ کی معیشت زیر بحث رہی کہ لوگ بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، آپ کے پاس کیا پالیسیز ہیں یہاں کی معیشت سدھارنے کے لیے، آپ کے پاس کیا پالیسیز ہیں، یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ میں تقریباً 40 سال سے تقریباً 10 پریزیڈنشل الیکشنز کے کو قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ ہر پریزیڈنشل الیکشن میں جو بات زیر بحث آتی ہے وہ اکنامی، معیشت ہے۔ دنیا کا اتنا بڑا طاقتور ملک، سپر پاور جو دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، گزشتہ 40 سال سے وہ اپنی معیشت کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سوچ رہا ہے۔ ہر کچھ دن کے بعد معیشت ڈاؤن ہو جاتی ہے، لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو بیچ دیتے ہیں، کاروں میں سو جاتے ہیں، اور کئی لوگ جو بینکوں سے لون لیتے ہیں وہ لون کو ادا نہیں کر سکتے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے علاج کے لیے جو میڈیکل انشورنس ہے وہ نہیں کر سکتے۔ بہت بری حالت۔ ظاہر تو لگتا ہے کہ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، سپر پاور ہے، ساری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہے، آسمان میں پہنچ گیا ہے، چاند ستاروں کی خبر لے رہا ہے، لیکن اس کا معیشت کی حالت۔ تو ہم اسلامی نقطہ نظر سے
قرآن و حدیث کی روشنی میں ان چاروں باتوں پہ تبصرہ کریں گے جو اس ڈیبیٹ میں زیر بحث آئی۔ سب سے پہلے معیشت کا معاملہ لیتے ہیں۔ معیشت دو طرح سے متاثر ہوتی ہے، ایک سلطانی اور ایک آسمانی۔ سلطان یعنی گورنمنٹ کی پالیسیز اگر صحیح نہ ہو تو معیشت خراب ہو جاتی ہے۔ آسمان یہ کہ اگر اللہ کی طرف سے بارش نہ ہو، کسی علاقے میں قحط آ جائے تو وہ معیشت برباد ہو جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے معیشت برباد ہو سکتی ہے۔ تو سلطانی جو طریقے ہیں جو معیشت کو تباہ کرتے ہیں، جس سے معیشت تباہ ہوتی ہے، سب سے پہلا جو بنیاد ہے اکنامی کی وہ انٹرسٹ، سود۔ جو اکنامی سود پر مبنی ہوتی ہے، سود پر ڈپینڈ ہوتی ہے، ایسی معیشت کبھی فروغ نہیں پا سکتی۔ اس علاقے کے رہنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ بینکوں کی بڑی بڑی عمارتیں دکھیں گی، انڈسٹریز اچھی چلتی بھی دکھائی دیں گی، لیکن عام زندگی بڑی پریشان رہتی ہے، لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سودی نظام، سودی نظام۔ اور اس سودی نظام کو رکھتے ہوئے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ معیشت کو کیسے سدھارا جائے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کی بنیادی نیچر کو بتایا۔ سود اصل بنیادی طور پہ کیا ہے؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اس میں سود کی نیچر کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو جائے، بینک کی معیشت بڑھ جائے، بینک ترقی کر جائے، جس کے لیے تم سود دیتے ہو۔ اس زمانے میں بینک نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں مہاجن ہوا کرتے تھے، لیکن مہاجن ایک نئی شکل میں آج آ گیا ہے، بینک کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم سود دیتے ہو، فکس ڈپازٹ کر کے یا کسی بھی شکل میں لون لے کر جو تم سود دیتے ہو، فکس ڈپازٹ میں تو لون لیا جاتا ہے، سود دیا جاتا ہے، لیکن لون وغیرہ لے کے بینکوں سے جو تم سود دیتے ہو تاکہ بینک کا پروفٹ بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کی قدرت میں وہ بڑھنا نہیں ہے، معیشت ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ سود کی بنیاد پہ جو معیشت چلتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں پا سکتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے علاقے میں اپنی معیشت کو فروغ دینا چاہو تو تم زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، وہ لوگ اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ بظاہر تو سود دے رہے ہیں، ان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تم پیسہ جو ہے اپنے جیب سے خرچ تو کر رہے ہو، لیکن تمہاری انکم میں، تمہاری معیشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو تم سود دیتے ہو لوگوں کا مال بڑھانے کے لیے، بینکوں کو کامیاب بنانے کے لیے، بینک کچھ دن کے بعد دیوالیہ ہو جاتے ہیں، بینک بند ہو جاتے ہیں۔ آپ گزشتہ 5-10 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ دنیا کے بڑے بڑے بینک آنند میں بند ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور سودی نظام کو رکھتے ہوئے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ معیشت کو کس طرح سدھارا جائے۔ سودی نظام کو رکھتے ہوئے معیشت کو سدھارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سود کی بنیاد ہی میں نقصان ہے، خسارہ ہے، ترقی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو معیشت کو خراب کرتی ہے، گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر،
گورنمنٹ جب ضرورت سے زیادہ کسی معاملے میں خرچ کرتی ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ اکنامک پڑھنے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کس طرح گورنمنٹ اپنے حد سے زیادہ ایکسپینڈیچر کر دیتی ہے تو اسے نوٹوں کو چھاپنا پڑتا ہے، افراط زر ہوتا ہے، افراط زر کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، غریب لوگوں کے گھروں میں بھوک آ کے بسیرا کر لیتی ہے۔ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر آج دیکھیں کہ آج کی دنیا کی تمام گورنمنٹ اپنا جو ایکسپینڈیچر کر رہی ہے اوور ایکسپینڈیچر کرتی ہے۔ ان کی جو بجٹنگ ہوتی ہے، ڈیفیسٹ بجٹنگ، انکم کم ہوتی ہے، خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بظاہر تو کچھ اونچی اونچی بلڈنگیں دکھائی دیں گی، کچھ اچھے کمپنیز دکھائی دیں گے، کچھ کاریں روڈوں پہ چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن عام زندگی مختلف ہو جاتی ہے۔ غریبوں کے گھروں میں غربت آ کے بسیرا کر لیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں ایکسپینڈیچر کے، اور وہ ایک آدمی کے لیے بھی ہے اور حکومت کے لیے بھی ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے خاندان والوں کا حق ادا کرو، مساکین کا حق ادا کرو، اور جو مسافر ہیں ان کا حق ادا کرو۔ گورنمنٹ کے لیے تو کوئی خاندان والا ہوتا نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے لیے اپنے علاقے میں جو غریب ہوتے ہیں اور جو پریشان حال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا حق ادا کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تم اوور ایکسپینڈیچر مت کرو۔ کسی بھی معاملے میں ہتھیار خریدنے میں اوور ایکسپینڈیچر کر رہے ہو، پیٹرول خریدنے میں اوور ایکسپینڈیچر کر رہے ہو، جو کہ پاپولیشن کا 10% لوگ پیٹرول کو یوز کرتے ہیں، 90% لوگ پیٹرول کو یوز نہیں کرتے۔ آپ پیٹرول پہ اوور ایکسپینڈیچر کرتے ہو، آپ بہت ساری چیزوں پہ اوور ایکسپینڈیچر کرتے ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ تم کو نوٹوں کو چھاپنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے افراط زر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اوور ایکسپینڈیچر مت کرو، تبذیر مت کرو، اسراف مت کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ کسی لیول پہ نہیں رکتا، اسراف کرنے والا کسی لیول پہ نہیں رکتا، ہر لیول کو پھلان کر کے اسراف کرتا ہے۔ ہم انڈیویجول کو بھی دیکھتے ہیں اور گورنمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں، جب وہ اسراف کرتے ہیں تو کوئی حد نہیں ہوتی، اس سے آگے بڑھ کے اسراف کرتے ہیں۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بتائی، خاص طور سے گورنمنٹس کے لیے۔ یہ جو آیتیں نازل ہوئی، مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرنے سے تھوڑے دن پہلے نازل ہوئی۔ اہل تفسیر کہتے ہیں کہ اس لیے نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی آگے جا کے مدینے میں ایک حکومت قائم کرنے والے ہیں۔ وہ حکومت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈ لائنز دی ہیں۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے آپ کے سامنے جو باتیں، یہ وہ اللہ کے نبی کو گائیڈ لائنز دی کہ اس مطابق تم کو اکنامی بنانی ہے مدینے کی، اور ساری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ اکنامی ایسی ہونی چاہیے۔ عام طور پہ گورنمنٹس کیا کرتی ہیں، کچھ مداد میں ایکسپینڈیچر کم کر دیتی ہیں، کچھ مداد میں ایکسپینڈیچر بہت زیادہ کر دیتی ہیں۔ اور خاص طور سے اگر آپ ہندوستانی حکومت کا دیکھیں، مسلم معاملات میں جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے بہت نفی کے بہت کم ہوتا ہے، اور دیگر معاملات میں جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے بہت ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو ایجوکیشن پہ ایکسپینڈیچر ہونا چاہیے اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ایک ملک کی ترقی کے لیے علم ایجوکیشن کتنا ضروری ہے، لیکن حکومت نے اس ایکسپینڈیچر کو کٹ ڈاؤن کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا
तुम अपने हाथ को अपने कंधे से बांध कर मत रखो, मतलब कंजूसी मत करो। किसी मामले में एक्सपेंड करना है, जायज एक्सपेंडिचर करना है, तो उस मामले में कंजूसी मत करो। और ये भी किसी मामले में ओवर एक्सपेंडिचर मत करो, अपने हाथ को खुला न छोड़ दो। कितनी ब्यूटीफुल अल्लाह ताला ने इकोनॉमी के लिए, एक मुल्क की इकोनॉमी के लिए उसूल दे रहा है। ऐ नादान लोगों, तुम इंसाफ करो, जहां एक्सपेंडिचर सही होना है वहां पे एक्सपेंडिचर करो, जहां पे एक्सपेंडिचर जितना होना है उतना करो, ओवर एक्सपेंडिचर मत करो। चांद पे जाने के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा, क्या उससे कि इंसान को क्या फायदा है? मरीज पे जाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपेंडिचर हो रहा है, उससे इंसान को क्या फायदा है? करोड़ों रुपए मरीज पे जाने के लिए खर्च हो रहे हैं, और यहाँ पे लोग दो वक्त खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। लोगों की दवा दारू के लिए, उनकी मेडिकल नीड्स के लिए कोई एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन आसमान के उन सैयारों पे पहुंचने के लिए आप कहीं क्या खर्च कर रहे हो। वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िक, ऐ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अपने कंधों, अपने हाथों को कंधों से मत बांधो जायज एक्सपेंडिचर के लिए, ओवर एक्सपेंडिचर मत करो। अगर ये काम करोगे तो फतह खुदा मालूम महसूरा 40 साल से डिबेट करते ही रहना पड़ेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी कैसे सुधारी जाए, कैसे सुधारी जाए। इसलिए कि तुम फतह खुदा मालूम मलामत अपने आप को करोगे, महसूर होकर रह जाओगे, निकल नहीं सकोगे, ऐसे रेसिशन में गिर जाओगे कि उस इकोनॉमी से निकल नहीं सकोगे। हज़रत इकरामी, ये तो सुल्तानी बातें भी, गवर्नमेंट के हाथ में ये बातें हैं। सूद निज़ाम को रखकर आप इकरामी को दुरुस्त करना चाहें, नहीं हो सकता। अब इस बिल्डिंग में एक बहुत पावरफुल एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जाए, पूरी हवा बाहर चली जा रही है और पूरी खिड़कियां बंद हैं, और आप चाह रहे हैं कि उस बिल्डिंग में हवा बाहर से आए, तो कैसे आएगी? ये सूदी निज़ाम हर चीज को बाहर फेंक रहा है, लोगों को कमजोर कर रहा है। इकोनॉमी के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसूल बयान फरमाएंगे, 2 उसूल। अगर तुम अपने इलाके में इकोनॉमी बेहतरीन करना चाहो तो ये करो, नहीं तो तुम्हारी इकोनॉमी नहीं सुधरोगी, डिपेंड करते रह जाओगे खाली। ये जेब से निकालोगे, वो जेब में डाल दोगे, बस इसी को इकोनॉमी होगी। असल इकोनॉमी तुम्हारी बेहतरीन होनी है तो 2 उसूल। एक मुकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। काश के बस्ती वाले ईमान लाते और तक़वे की जिंदगी इख्तियार करते, आमनू वत्तक़ौ, अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारते, तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी इकोनॉमी कितनी शानदार हो जाएगी। लफतहना अलैहिम अब्वाबस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन के रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते। आसमान से बारिश होता, जमीन मादनियात को, पेट्रोल को उगल देगी, हम दरवाजे खोल दें। रिक्वायरमेंट क्या है? तुम ईमान लाओ और तक़वे की जिंदगी गुजारो। लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, जमीन और आसमान की बरकतों के दरवाजे हम खोल देंगे। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन जालिमों ने झूठाया, अल्लाह का इनकार किया, इस्लाम को नहीं माना। फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, हमने उन्हें पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई। एक से एक मईशत के एक्सपर्ट पैदा हो रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी को सुधार नहीं सक रहे हैं। हमने उन्हें पकड़ लिया उनकी आमाल की पादाश में, गलत आमाल की पादाश में। इकोनॉमी को सुधारने का ये तरीका है। अल्लाह ने ये कायनात बनाई, अल्लाह ने जो उसूल दी वही उसूल चल सकते हैं। ये कायनात के अमेरिका ने नहीं बनाई, ये कायनात के रशिया ने नहीं बनाई कि उनके उसूल से कायनात का निज़ाम चले सही। इस कायनात को जिसने बनाया उसने जो उसूल दिए, उसी उसूल के मुताबिक कायनात का निज़ाम सही चलेगा, इंसानी माशरे का निज़ाम सही चलेगा।
ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اے کاش کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی، 3 کتابوں کا تذکرہ ہے، تورات، انجیل اور وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، یعنی اپنی قرآن بھی آتی ہے، فائنل ورڈکٹ قیامت تک کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، یہ خالی پڑھنا اور اس کے تلاوت کرنا نہیں، اللہ نے کہا کہ اس کو معاشرے میں قائم کرو۔ معاشرے میں اگر تم اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے قانون کو نافذ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اکنومی کا حال یہ ہوگا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، رزق آسمان سے برستا اور زمین سے ابلتا، دونوں طرف سے، آسمان سے بھی رزق برستا ہے، من فوقہم، نیچے سے، زمین سے ابلتا بھی ہے۔ یہ طریقہ ہے اکنومی کو سدھارنے کا۔ آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بائبل کو بھی مانتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے سے اس بائبل کو نکال کے آپ نے بس ایسے پھینک دیا کہ ان کے صرف پریسٹ اور پاسٹرز کو پڑھ کر رہ جاتے ہیں، جیسا ہم مسلمانوں نے کر دیا قرآن کے ساتھ۔ لیکن اس بائبل کو اللہ نے کہا کہ اگر اس انجیل کے قوانین کو بھی تم نافذ کرو تو یہ ڈیبیٹ اکنومی کے ہر 4 سال کے اکنومی پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ زمین و آسمان سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ حضرت گرامی، تو معیشت کیسے فروغ پاتی ہے؟ 2 چیزوں سے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، ایک ایمان اور تقوی۔ آپ دیکھیں ایمان اور تقوی ان کے پاس ہے، انڈیویجولی بھی وہ مست رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں۔ خوشحالی میں یہ بات بھی ہے کہ قناعت میں بھی خوشحالی ہے۔ آدمی 2 روٹی کھا کے خوش رہتا ہے، ایک آدمی کھا پی کے خوش نہیں رہتا، پیٹ نکل جاتا ہے اتنا کھاتا لیکن خوش نہیں رہتا۔ ایک آدمی 2 روٹی کھا کے اتنا خوش ہوتا ہے کہ زندگی مست رہتی ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہیں کہ ایک ایمان اور تقوی، دوسرے اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ نازل ہیں، جو نازل کی گئی اس کو معاشرے میں قائم کرنا۔ اگر قائم نہیں ہے تو ویرانی آ جائیں گی، معیشت کمزور ہو جائے گی۔ معیشت تباہ کب ہوتی ہے؟ اس کے 2 ریزن، اس کی ایک ریزن دی ہے، میں اس کے 2 واقعات بتاؤں گا آپ کے قرآن میں۔ جب اللہ کے بندے زمین پر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ ناشکری اتنی ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہر انسان کو، اس علاقے کو، اس ملک کو، ان نعمتوں پہ اگر وہاں کے لوگ شکر گزاری اختیار نہیں کرتے ہیں تو معیشت ختم ہو جاتی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ فأذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ ایک بستی، کتنی زبردست اکنومی تھی، ہر طرف سے رزق اس کے پاس آ رہا تھا، ہر طرف سے اس بستی میں امریکہ سے آ رہا ہے، سعودی عرب سے آ رہا ہے، ہر آسٹریلیا سے آ رہا ہے، ہر طرف سے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ اس بستی کی تم کو مثال دے رہا ہے، اور اس میں ہر طرف سے رغدن، بہت زیادہ رزق، خوشحالی، ہر چہرے پہ خوشحالی۔ لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں پہ ناشکری کی، اللہ کی ناراضی کو مول لیا۔
جب اللہ کی کچھ نعمت ملتی ہے تو اللہ مطالبہ کرتے کہ شکر ادا کرو، میرے صحیح بندے بن کے رہو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشحالی کو کیسے بدل دیا؟ وَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور خوف کے لباس میں ملبوس کر دیا، پوری بستی خوف اور بھوک میں آ گئی۔ امریکہ کی وہ بڑی بڑی بستیاں جہاں پہ لوگ اپنے کاروں میں راتوں کو سو رہے ہیں، گھر موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگ لے آ کے کھانے دے رہے ہیں، ساری دنیا میں امریکہ اتنا سپر پاور، لیکن وہاں پہ رہنے والے اپنا گھر نہیں رکھتے ہیں، کاروں میں سو رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر، اس علاقے پر خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا، اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے تھے۔ جب کوئی علاقے میں یہ ایک فرد اللہ کی انعامات پہ ناشکری کرتا ہے، اس کی بھی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ علاقے کی، یہاں تو بستی کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا کہ بستی پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ کی معیشت، اللہ تعالیٰ وہاں کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ بستی والوں نے، علاقے والوں نے ناشکری کی۔ ایک بہت بڑی قوم تھی جس کی معیشت بہت زبردست، اتنی زبردست معیشت کہ پوری دنیا میں مشہور تھی معیشت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی معیشت کو میں نے کیسے تباہ کر دیا۔ وہ قوم جس کی معیشت ساری دنیا میں مشہور، سب کی نگاہیں اس کی معیشت پہ لگی ہوئی تھی، ہم نے اس کی معیشت کو ان کی ناشکری کی وجہ سے تباہ کر کے رکھ دیا۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ قوم سبا کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کی بستی کی مثال تمہارے سامنے دی جا رہی ہے۔ وہ کیسی شاندار بستی تھی، ان کی اکنامی کا حال یہ تھا کہ 100 کلومیٹر تک لوگ چلے آتے تھے، دہنے سائڈ بائیں سائڈ باغات ہی باغات تھے، ہر طرف باغات، دور تک کئی دن کا سفر لوگ کرتے جاتے تھے، دہنے بھی باغ بائیں بھی باغ، ایسی اکنامی تھی۔ اللہ نے فرمایا، بس اللہ نے مطالبہ کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرو، واشکروا لہ، کلوا من رزق ربکم، اللہ جو آپ کو کھانا دیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو خوشحالی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو۔ تم پہ جو نعمتیں ہیں، ایک تو تمہاری زمین بہت زرخیز ہے، دوسرا تمہارے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے۔ رب غفور، معاف کرنے والا رب ہے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، ظالموں نے ناشکری کی، دنیا کے لوگوں پہ ظلم کیا، اپنی خوشحالی کی وجہ سے اپنے علاقے میں ظلم کیا، اللہ کی صحیح بندگی نے کی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ جب انہوں نے اتنی زبردست معیشت رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ ناشکری کی، تو ہم نے ان کے اوپر ایک ایسا سیلاب بھیج دیا کہ ان کی یہ زرخیز زمین کو تباہ و تاراج کر دیا وہ سیلاب، اور وہ زرخیز زمین میں اب تھوڑے سے خاردار پودے، بیریوں کے پودوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جہاں 100 کلومیٹر تک باغات ہی باغات تھے، آج اس علاقے میں اس سیلاب کی وجہ سے وہاں پہ صرف تھوڑے سے بیر کے پودے، خاردار پودوں کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ سبا کے لوگوں نے ناشکری کی، ہماری معیشت کو، خوشحالی کو پا کر انہوں نے ناشکری کی۔
ذالک جزینا بما کفروا، ان کی ناشکری کا ہم نے یہ بدلہ دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، قیامت تک کے خوفوں کے لیے ہے۔ ارے ناشکری کے لیے اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ تم جو ناشکری کر رہے ہو تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ تم دنیا میں تو جھنڈے کاٹ سکتے ہو لیکن تمہارے سٹیزن بھوکے مریں گے، انہیں ایجوکیشن نہیں ملے گا، انہیں دوائی دارو نہیں ملے گی، میڈیسن نہیں ملے گی انہیں۔ ناشکری تو یہ اکنامی کے سلسلے میں قرآن مجید کے اصول ہے۔ کائنات کو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور خوشحالی پانے کے لیے اس نے اصول قرآن میں بیان فرمائے۔ ان اصول کو چھوڑ کر تم صرف ڈیبیٹ کرتے چلے جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ان اصول کو اپناؤ تو پھر تمہاری خوشحالی ہوگی۔ 40 سال سے صرف خوشحالی کی بات، حیرت ہوئی کہ اتنا ترقی یافتہ ملک 40 سال سے اپنی اکنامی کو سدھار نہیں سکا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ ناشکری، ایک تو سودی نظام چلایا، پھر گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر صحیح نہیں ہے، اس میں اعتدال اور انصاف نہیں ہے، پھر اللہ کی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کو زمین پہ امپلیمنٹ کرنا، اس کے مطابق حکومت کرنا وہ معاملہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد تم نے ایسی ناشکری کی کہ تمہاری اکنامی برباد ہے۔ حضرت گرامی اس کے بعد جو اہم ترین بات، انسانیت کو شرمسار کرنے والی بات ڈسکس ہوئی۔ انسان کا سر شرم سے جھک جائے گا، اور دنیا کے پاورفل کنٹری میں پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس میں یہ شرمناک بات ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ہے ریپروڈکٹیو رائٹس۔ بچوں کو جننے کا اختیار ہونا چاہیے، عورتوں کو بچوں کو جننے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اگر عورت چاہے کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، she can terminate the pregnancy، اپنے حمل کو ساخت کر سکتی ہے، وہ 4 مہینے کا حمل ہو، 6 مہینے کا حمل ہو، اپنے حمل کو ساخت کرنے کا اسے اختیار نہیں۔ یہ ریپروڈکٹیو رائٹ امریکہ کی عورتوں کو ملنا چاہیے، اس پر ڈسکشن چلا۔ تو اس قوم پر ایک تو آپ نے مرد اور عورت کے درمیان ایسا اختلاط بڑھا دیا، ایسے معاشرے کو ترتیب دیا کہ مرد اور عورت آپس میں گھل مل گئے، اور اس کے بعد وہ گھل ملنے کے نتیجے میں اگر عورتوں کو پریگننسی ہو گئی، انوانٹیڈ پریگننسی، اور آپ اختیار دے رہے ہو کہ پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرو، 7 مہینے ہو، 6 مہینے ہو، 4 مہینے ہو، اس کا اختیار ہونا چاہیے۔ یہ دنیا میں اتنا بڑا ملک اور اتنی گھٹیا بات وہاں پہ ہوتی ہے۔ عورت کو کتنا یوز اینڈ تھرو کے لیول پہ لا کے چھوڑ دیا ہے ظالموں نے۔ اللہ نے عورت کا جو مقام رکھا تھا، یہ دنیا کا عظیم ملک جو کہلاتا ہے، وہ عورتوں کو کس مقام پہ لا کے رکھ دیا؟ ایک مرد 2 دن اس کے ساتھ رہتا ہے اور چلے جاتا ہے، تھرو، یوز اینڈ تھرو، جس کے نتیجے میں اسے پریگننسی ہوتی ہے، اور عورت سوچتی ہے کہ بس یہ چلا گیا تو اس کی پریگننسی لے کے میں کیا کروں، اور وہ دواخانہ جاتی ہے اپنی پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے۔ تو ایسی قوموں پر عورتوں کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو مقام بلند کیا ہے، جائز ریپروڈکشن کی وجہ سے، ریپروڈکشن ہو اور وہ بھی جائز ہو، جائز ریپروڈکشن کی وجہ سے، جائز بچوں کو جننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقام کو ایسا بلند کیا۔ اپنے مقام کے بعد عورت کا مقام رکھا، اللہ کے اپنے مقام کے بعد اپنا مقام رکھا، اس لیے کہ اس عورت نے جائز طریقے سے بچوں کو جنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. ان اشکر لی ولوالدیک، پہلے سمجھیے اللہ نے کہا کہ پہلے میرا شکر ادا کرو، اس کے بعد اپنے والدہ والدین کے شکر ادا کرو. کس مقام پہ پہنچا دیا اللہ نے عورت کو. میرے بعد اگر تم کو کسی کا شکر ادا کرنا ہے، اپنی ماں کا شکر ادا کرو. کیوں؟ اس نے جائز طور پہ تم کو جنا ہے. حملته امه وهنا على وهن، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری کے باوجود پیٹ میں رکھا، اس کے بعد اسے جنا اور 2 سال تک اس نے دودھ پلایا. کیا مقام ادا کر دیا. بچوں، انسان کے بچوں، اپنی ماں کو دیکھو کتنے بلند مقام پر ہے. اگر دنیا میں کسی کا شکر ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے میرا ادا کرو، پھر اپنی ماں کا ادا کرو. پریگننسیز کو ٹرمینیٹ کرو گے، کیا عزت پاؤ گے دنیا میں؟ کچھ ڈانسز کرو گے، کچھ دن گزر جائے گا، ایسی موت آئے گی کہ کوئی پوچھ کے نہیں دیکھے گا. 3 دن کے بعد بازو بدبو آئی تو لوگ کھول کے دیکھیں گے کہ مر گیا، مر گئی. تو اللہ نے اتنا موقع دیا، دنیا کا سپر پاور بنایا. تم نے عورت کے لیے اس کے ریپروڈکشن کا اختیار دیا کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں بچہ جنوں یا نہ جنوں. اصل میں امریکہ مکمل طور پہ شیطان کے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا تھا، چل گندے یا اتر جا. قال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، میں تمہارے بندوں سے اپنا حساب لے کر آؤں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. شیطان نے کہا میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ لے کے رہوں گا. تو مجھے دھتکار دیا ہے، میں انہیں گمراہ کروں گا، انہیں خواہشات میں ڈبو دوں گا، ہر طرف سے خواہشات میں گھیروں گا. میں انہیں حکم دوں گا وہ شرک کریں گے، میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کریں گے. 9 مہینے کے بعد اللہ کی تخلیق ہے کہ بچہ باہر آئے. رد و بدل یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی اس پریگننسی کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. یہ شیطانی عمل ہے. اللہ نے پہلے بتا دیا، دیکھو یہ شیطان ہے، اس سے بچ کے رہو. اس نے یہ مجھ سے کہا تھا کہ میری تخلیق میں یہ رد و بدل کرنے کے لیے تم کو مجبور کرے گا. عورتیں تمہاری حاملہ ہو جائیں گی تو پریگننسی کے ٹرمینیٹ کرنے کی یہ بات کرے گا، قانون پاس کروائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی شیطان کو اپنا ولی بناتا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی بناتا ہے، فقط خسر خسرانا مبینا، وہ ملک ہو یا وہ شخص ہو خسارے میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ کی تخلیق میں رد و بدل، خسارے میں مبتلا ہو جائے گا. آج مغرب نے اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کیا، ایسے خسارے میں پڑ گئے کہ ابھی 3 مہینے پہلے یہ خبر ہم نے پڑھی کہ اٹلی میں 1 کوارٹر، یعنی 3 مہینے کو 1 کوارٹر کہتے ہیں، کوارٹر آف ایئر، 3 مہینے میں 1 بچہ بھی پیدا نہیں ہوا پورے ملک میں. اٹلی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. پورے ملک میں گزشتہ 3 مہینے میں 1 بچہ پیدا نہیں ہوا. فقط خسر خسرانا مبینا. مستقبل کیا ہوگا؟ آج ہندوستان جو دنیا کے سامنے اپنے سینے کو کھلاتا ہے، کیوں؟ اس کے آغوش میں 50% سے زیادہ نوجوان نسل ہے. اس کی آبادی کے 50% سے زیادہ نوجوان نسل، اور وہاں پہ
नौजवान नस्ल है ही नहीं, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं। कितनी बुरी बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपने औलाद को मईशत के डर से कत्ल मत करो। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी खाना खिलाएंगे, तुमको भी खाना खिलाएंगे। इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा, ज़ालिमों, वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो या बच्चा पैदा होने के बाद उसे कत्ल करना हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। पेट में जब बच्चा होता है तो अल्लाह ताला ने कुछ वक्त के बाद उसमें जान डाल देता है। एक दफा जान डाल दी तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते, अल्लाह की तख्लीक में तगय्युर नहीं कर सकते। हज़रत गिरामी, और तो अहतरीन पॉइंट से वक्त हो चुका है इन दोनों पॉइंटों पर ही। बस गन वायलेंस में मैं हल्की सी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा हर थोड़े दिन के बाद कोई भी स्कूल में घुस जाता, बोल के गोलियां चला जाता, 10, 20, 25 बच्चे मर जाते। बस अमेरिका की आम मामूल है। अमेरिका मॉल में चले गया, मशीन गन लेके लोगों को खत्म कर दिया। ये क्यों? आपने अपने माशरे को उस मोड़ पे ले गया। और इस गन वायलेंस जो बहस चल रही है, 2 बनने वाले प्रेसिडेंट, इतनी खोखली बातें उन्होंने कही कि उसका हल ही नहीं है। गन वायलेंस को क्या कानून से किसी भी सोसाइटी की 10% लोगों पे लागू हो सकता है। 10% लोगों के लिए कानून होता है, लेकिन आम इंसानों के लिए वो अखलाकी अख्तार होते हैं, वो अहम होते हैं जो पूरी सोसाइटी को चलाते हैं। पूरी सोसाइटी को चलाने वाले अखलाकी अख्तार होते हैं। आपने अपनी सोसाइटी को उस रुख पे ले चले कि नतीजे ये हुआ कि सोसाइटी में वहशत आ गई। हर आदमी वहशत ज़दा, हर आदमी दहशत ज़दा, हर आदमी नफ्सियाती मरीज। अमेरिका के बारे में आता है कि 60% लोग वहां पे नफ्सियाती मरीज हैं। आपने ऐसी सोसाइटी को बना दिया सिर्फ दुनिया के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए, ऐसी एक दूसरे पे मसाकत करना दुनिया हासिल करने के लिए। और चंद लोगों को दुनिया मिली, बाकी को नहीं मिली, मायूस हो गए, मायूस। आज से 7-2 साल पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि एक आदमी अमेरिका के एक माल में घुसकर ऐसा मार दिया कि 10-15 आदमी मर गए। क्यों मारा भाई? तो उसने कहा कि वो माल में एक जूता है, बहुत ही कीमती जूता, वो मैं खरीद नहीं सकता, दूसरे लोगों ने खरीद लिया, मैं खरीद नहीं सकता। उसका बदला उसने ये लिया कि उस माल में घुस के मशीन गन से लोगों को खून दिया। क्या सोसाइटी तुमने बनाई? क्या कंपटीशन? इसलिए होता है कंपटीशन। आज दुनिया में जितने मर्डर्स हो रहे हैं, अपने हैदराबाद में जो मर्डर्स हो रहे हैं, ये दुनिया की वजह से हो रहे हैं। दुनिया के हुसूल के लिए, प्लाटों के हुसूल के लिए मर्डर्स हो रहे हैं। आपने अपनी सोसाइटी को उस रुख पे ले चले, दुनिया उसके अंदर कोई रूहानियत नहीं, कोई अल्लाह का खौफ नहीं। नतीजा ये है कि आप भुगत रहे हो गन वायलेंस। कोई भी गन ले रहा, स्कूल में दाखिल हो रहा, छोटे छोटे बच्चों को आए, आप उसका हल क्या बता रहे हैं? टीचर्स को भी गन देना जवाब देने के लिए। ये कोई हल हो सकता है? अरे अपनी सोसाइटी को सही रास्ते पे लाओ, अपनी सोसाइटी को उस रास्ते से निकालो। अल्लाह के नबी ने जो रास्ता बताया, वसाबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्दि उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिन अज़ीम। लोगों सबकत करो, कंपटीशन करो, इसलिए
دو راستوں میں، اللہ کی مغفرت کے راستے میں اور جنتوں کے حصول کے لیے۔ یہ کیا جوتوں کے لیے مار رہے ہو، گھروں کے لیے مار رہے ہو، مایوسی میں آ کے مار رہے ہو؟ یہ ماحول کو چھوڑو اور ایسا ماحول بناؤ کہ لوگ، ہر آدمی اپنی جنت بنانے کی فکر کرے، ہر آدمی تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ سابقو، یو کمپیٹ فار دیٹ، اس کے لیے کمپٹیشن کرو۔ جب یہ سوسائٹی اس روپ پہ چلی، آپ دیکھتے ہیں کہ کئی صدیوں تک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جہاں پہ قتل کا ریشیو بہت منیمم تھا۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں کی آخری بات میں اس کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں انسانی جانوں کا احترام ہونا چاہیے، اور وہ احترام صرف اور صرف قرآن ہی پیش کر سکتا ہے۔ قرآن سے ہٹ کر دنیا میں کوئی کتاب، کوئی ریلیجن انسانی جان کے احترام اس انداز میں پیش نہیں کرتی جس انداز میں قرآن نے پیش کیا۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کو بغیر حق قتل کیا، حق کے ساتھ یعنی اس میں مقدمہ چلنا، ہر چیز ثابت ہونا کہ اس کے قتل کے قابل ہے، اس کی سولی کے قابل ہے، وہ حق کے ساتھ ہے۔ بغیر حق کسی کو بھی قتل کر دیا، اس نے ایک شخص کو نہیں قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کا قتل عام کر دیا۔ اگر کسی نے ایک انسان کو زندگی بخشی، اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ امریکہ، یہ پیغام تم کو چاہیے آج۔ اس بنیاد پر کمپٹیشن کس لیے ہو؟ تمہارا کمپٹیشن اللہ کے راستے میں ہے، مغفرت کے لیے ہو، جنتوں کے لیے ہو۔ اور دوسرا، انسانی جان کا احترام۔ تم میزائل بنا کے اسرائیل کو بھیج رہے ہو، ہزاروں لاکھوں کو ختم کر دو؟ نہیں، تم ساری انسانیت کو تباہ کر رہے ہو۔ ساری انسانیت کے قتل کا خون تمہارے سر پہ آ رہا ہے۔ اس لیے تم آؤ، اللہ کے کلام کے سائے میں، اللہ کے نبی کے آغوش میں آ جاؤ، تو تمہارا اتنا ملک جو اتنا نام کمایا ہے اس کے اندرونی حالات بھی درست ہو جائیں گی، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، تمہارا ریپروڈکٹیو نظام ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے آنے والی نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور تمہارا جو گن کلچر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کی جانوں کا احترام کرنے لگیں گے۔ یہ باتیں اگر ہماری امریکہ پہنچ جائیں اور اس حساب سے وہاں کا سماج اس قرآن کے تحت آ جائے، تو ایک دفعہ امریکہ قرآن کے تحت آ جائے تو پوری دنیا قرآن کے تحت آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت گرامی، ایک منٹ